یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 6 سال پہلے کی بات ہے کہ 2017 میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی وہ دو مسائل جن کے ہاتھوں ملک 2012-13 میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یعنی گھرا پڑا تھا۔ حالت یہ تھی کہ 2012-13 میں کوئی آپ کے ملک میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ دبئی آ کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ بات کرنے، پاکستان نہیں آ سکتے، وہاں پہ تو دھماکے ہو رہے ہیں، اور ہو بھی رہے تھے۔ ایک دن میں 2 3 دھماکے، اور ایک دھماکے میں 100 کے قریب جو ہے وہ ہم نے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اٹھائی ہیں، شہداء اٹھائے ہیں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، چرچز میں۔ پشاور کے چرچ کا آپ نے سنا ہوگا کتنا بڑا سانحہ تھا۔ تو اس طرح سے یہ حالات تھے 2012-13 میں۔ اس وقت بھی میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہمیں اپنا مینڈیٹ دیں، اپنا ووٹ دیں، ہم آپ کو ان مسائل سے، ان مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے، جس طرح سے اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جی یہ تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ نے اعتماد کیا، پاکستانی قوم نے اعتماد کیا، تو پھر کیا اگلے 4 سال میں اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور نہیں ہوئی؟ کیا اس ملک سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں ہوا؟ یہ ہم نے کر کے دکھایا۔ اور 2017 وہ سال تھا کہ ڈالر جو ہے وہ 105 7 8 روپے پہ تھا، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے اپنے مسائل پہ قابو پا لیا ہے، اور اب اگر پاکستان کو ٹائم ملتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل سے، اپنی مصیبتوں سے آگے نکل جائے گا۔ سی پیک کا منصوبہ، جس نے جو دنیا کو، یعنی ایک طرف کی دنیا کو دوسری طرف کی دنیا سے، رشین اسٹیٹس سے ملا دینا تھا، اس شاہراہ کا، وہاں سے ہونے والی تجارت کا اتنا معاوضہ آپ کو ملنا تھا کہ شاید آپ کا پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ اس سے بن جایا کرتا۔ 40 ارب ڈالر، آپ اندازہ کریں، اب 1 ارب ڈالر کے لیے ہمیں سال جو ہے نا وہ IMF کی منتیں کرنی پڑتی۔ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، اور IMF کا معاہدہ بہت ضروری تھا۔ 8 ماہ جو ہے وہ حکومت کو ناک سے لکیریں نکالنا پڑیں، تو تب جا کے انہوں نے جو ہے وہ معاہدہ کیا 1 ارب ڈالر کے لیے۔ 40 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے سے میاں نواز شریف لے کے آئے، چائنا سے ایگریمنٹ وہ کر کے آئے، اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ اس وقت دھرنے دے رہے تھے، یہ روک رہے تھے۔ چائنا کے صدر نے آنا تھا، ان کو کہا گیا کہ جی 2-3 دن کے لیے دھرنا جو ہے یہ آپ اٹھا لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آ کے رکھ لیں یہیں پہ۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، دورہ منسوخ ہو گیا، دھرنا نہیں اٹھایا۔ تو سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ بھی مکمل ہونے جا رہا تھا 2020 تک۔ تو پوری دنیا میں یہ بات عیاں تھی کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے،
لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی وجہ سے، سی پیک لانے کی وجہ سے اگلا الیکشن جو ہے وہ میاں نواز شریف کو، پی ایم ایل این کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اگلا الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے، حکومت مسلم لیگ کی کنٹینیو کرے گی اور یہ منصوبے بھی کنٹینیو کریں گے، اور یہ ملک جو ہے یہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بن جائے گا۔ یہ بات اس وقت 2017 میں سب کو نظر آ رہی تھی، لیکن ایک سازش ہوئی اور مسلم لیگ نون کو روکا گیا۔ میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، اسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر جس کو لایا گیا اس نے آ کے اس ملک کی معیشت کا بڑا غرق کیا۔ ایسے منصوبے اور ایسے معاملات لایا وہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ناگرا صاحب اور میاں اجمل آصف یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے حلقے میں اپنے مخالف کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ سارے چور ہیں اور ڈاکو ہیں، انہیں یہاں پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ معاشرہ، یہ ملک، یہ شہر چل سکتا ہے؟ اس آدمی نے آ کے یعنی طریقہ کار یہ رکھا کہ جی میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے، اور جیلوں تک پیچھا کیا۔ اب اس کی بری نیت کی وجہ سے اور برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جیل میں پہنچایا ہے، اور جیل میں اسے ہر سہولت حاصل ہے۔ اسے وہاں پہ جم بنا کے دیا ہے کہ جی ایکسرسائز کریں، کبھی دیسی مرغی کا اسے دیسی گھی میں پکا کے ملتی ہے، کبھی اسے کوئی اور جو چیز وہ چاہتا ہے، ہر قسم کی سہولت اسے وہاں پہ میسر ہے۔ ہم نے کبھی آدھی زبان سے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اس کی سہولتیں ختم کرو، اسے وہاں پہ جو ہے اس کے پنکھے، اے سی، باقی سہولتیں ساری بند کرو، لیکن اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے جیلوں تک ہمارا پیچھا کیا۔ جیلوں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ ان کو میڈیسن نہ ملے۔ امریکہ دورے پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ میں واپس جا کے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹروں نے میاں نواز شریف کے سیل میں اے سی لگوا دیا ہے کہ وہ مریض ہے دل کا، تو اسے وہاں پہ ضرورت ہے، تو میں جاؤں گا تو میں جا کے اتاروں گا اس کو۔ یعنی یہ رویہ اس نے اپنایا، اور اس رویے کا پھر منطقی نتیجہ تھا کہ اس ملک نے بدحال ہی ہونا تھا۔ اس ملک کی ترقی جو 2017 میں نظر آ رہی تھی اس نے فارغ ہونا تھا، اور پھر وہی کچھ ہوا، اور آخر کار اس نے وہ عمل کیا 9 مئی کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی جماعت اور سیاسی کارکن کا احتجاج کرنا اس کا حق ہوتا ہے، لیکن اس حق کی بھی ایک لمٹ ہے کہ کہاں تک وہ احتجاج کرے گا تو سیاسی احتجاج تصور ہوگا، کہاں تک وہ احتجاج کرے گا تو اسے سیاسی کارکن ہونے کا فائدہ پہنچے گا، اور ایک وہ بھی حد ہے کہ جو ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی بڑھ کے کام کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ بلا شبہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت انہوں نے بنائی تھی، سوچ ان کی سیاسی تھی،
چاہتے وہ سیاست کرنا تھے، لیکن ان کے لیڈر نے ان کو ایسے کام پہ لگا دیا کہ 9 مئی کے احتجاج میں انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کی۔ سیاسی کارکن کو احتجاج کا جو حق ہے، جو آئین اور قانون دیتا ہے، اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے۔ وہ یہ حق بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنی افواج کے اعلیٰ ترین افسروں کے گھروں میں گھس کے وہاں پہ جو ہے وہ آگ لگا دے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔